السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم آپ حضرات کے سامنے ایک اہم پیغام لے کر کے حاضر ہوئے ہیں۔ جیسا کہ ہم اور آپ بخوبی جانتے ہیں کہ چند دنوں کے بعد ایک تاریخ اپنے اتہاس کو لے کر کے اپنے پیغام کو بتلانے کے لیے ہمارے سامنے آ رہی ہے، جو 26 جنوری ہے، جسے ہم یوم جمہوریہ کے نام سے جانتے اور پہچانتے ہیں۔ عرصے دراز سے جب سے دیش آزاد ہوا، اس کے 2 سال کے بعد 1949 میں ہمارا دیش ایک نیا قانون، ایک نئی حکومت، ایک نیا سنویدھان، ایک نیو کانسٹیٹیوشن لے کر کے پیش ہوا۔ اس سارے ہندوستان میں یہ جمہوری کانسٹیٹیوشن لاگو ہوا۔ اس کے بعد سے آج تک 26 جنوری کے دن ہمارے بزرگ، ہمارے پوروج اس کو اپنا خوشی کا دن مانتے ہوئے، جمہوری ملک ہونے کی وجہ سے، جمہوریت قائم ہونے کی وجہ سے، جس میں سترنگی خوشنمائی ہے، جس میں قسم قسم کے پھول طرح طرح کی خوشبو لیے بسے ہوئے ہیں، جو ایک پھولوں کا گلدستہ ہے، جو ہمیشہ سے ساری دنیا کو اپنی رنگین فضاؤں سے سب کو منور کرتا چلا آ رہا ہے۔ اسی تاریخ کو ہمیں سمجھنا ہے، جاننا ہے، اپنی جمہوریت کو سمجھنا ہے، اپنے کانسٹیٹیوشن کو جاننا ہے اور اپنے حقوق کو پہچاننا ہے۔ اسی میں ہمارے ملک کی اور ہماری خوبصورتی ہے۔ اسی کے لیے انشاءاللہ اس مرتبہ 26 جنوری کو کسمنڈی کلا کی جامع مسجد کے سامنے کدوائی صاحب کے مکان کے چبوترے پر انشاءاللہ ایک پروگرام یوم جمہوریہ کے نام سے منعقد ہوگا۔ آپ حضرات سے یہ گزارش ہے کہ اس خوشی کے موقع پر اپنی آزادی سمجھ کر، اپنا فرض سمجھ کر، اپنی جمہوریت سمجھ کر، تاکہ ہمارا دیش اور ہم سب اس گلے گلدستہ کے پھول بنے رہیں اور ہمیشہ اپنے ملک میں مہکتے رہیں، اس کے لیے جمع ہو رہے ہیں۔ آپ بھی ہمارے اس پروگرام میں تشریف لائیں تاکہ ہم سب مل کر کے اس خوشی کے موقع پر خوشی منائیں۔
26 जनवरी, ये 26 जनवरी हम लोग जो मनाते हैं गणतंत्र दिवस के नाम से, इसका मकसद यही है कि आज की तारीख में हिंदुस्तान में कानून साज लोगों ने भीमराव अम्बेडकर जिस कमेटी के सदर थे, उनमें एक नहीं 350-400 लोग हर सूबे के, हर जिले के, हर इलाके के उलमा, पढ़े लिखे लोग, दानिश्वर लोग, इल्म वाले सब यहाँ मौजूद थे और सब ने मिल करके एकजुट होकर के इस्लाम हिंदुस्तान के कानून बनाया जिसको संविधान कहते हैं, जिसका नमूना हम आपके सामने पेश करेंगे। ये किताब देख रहे हैं आप, हमारा आईन, ये संविधान की किताब है, हमारा कानून की किताब है, हमारे और आपके दरमियान मौजूद है। लेकिन हम ने कभी न कोशिश की, न पढ़ने की चाहत की, और हर शख्स इससे आगे बढ़ के अपने बच्चों को आला तालीम दे करके अच्छे मैदान में बढ़ाए, ताकि हिंदुस्तान के असल कायद के फसल पैगाम को लेकर हम कायद बने। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। इसके बाद में जिला ताखिर जनाब मास्टर साहब को दावत देंगे तो वो आए। इमाम साहब तशरीफ है, बस दो अल्फाज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वक़ुल जाअल हक़्क़ु व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिल कान ज़हूक़ा। मुहतरम अज़ीज़ मिल्लत दीनी भाइयों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस देश को जो उलमा की कुर्बानियों के सदक़े तुफ़ील में हम सबको दिया है, हमारी जिम्मेदारी ये बनती है कि इस देश के अंदर अमन व अमान कायम किया जाए। ये अव्वल दर्जे में हमारी जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि हमारे उलमा को जो तोपों के सामने खड़ा करके उड़ाया गया था, उनके खून को एक एक कतरे को हम रायगा नहीं जाने दे सकते। आज की तारीख के अंदर जो अंग्रेजों के सामने झुक करके कई दफा जो है माफी नामा जो है कई दफे जो है उनके सामने सरे तस्लीम किए थे, आज वो लोग हमारे सरों के ऊपर बैठ करके हमारे ऊपर हुक्मरानी कर रहे हैं। इनके खिलाफ हमें खड़े होकर के अपने पूरी इंसानियत को लेकर के चल करके और इनके मद्दे मुकाबिल खड़े होकर के अपनी पूरी इंसानियत को बचानी है, और इसकी सबसे वाहिद जिम्मेदारी हम सब की बनती है। इसके लिए जो है हमें और आपको एक मिशन ले करके एक मजलिस के सामने और एक जो है झंडे के सामने आना पड़ेगा, जिसको हम जमीयत उलमाए हिंद के नाम से जानते हैं। और जो अभी मौलाना अकरम साहब ने बयान किया, ये सारी की सारी जो किताबें हैं, इनका जितना मुताला हो सके और तारीख के अंदर जितने भी उलमा ने जो भी कुर्बानियां दी हैं, जो भी हो सके उसका हम मुताला करें। और जब हम ये देखते हैं कि हम कहाँ पे थे और अब कहाँ पे थे, तो एक अफसोस लगता है। अफसोस ये लगता है कि हमें इतनी बेहिसी आ गई है, ये बेहिसी उनको कहाँ लेके जाएगी, इसको सोच के डर लगता है। मेरे भाइयों, किसी शायर ने कहा है, ये बेहिसी जो अज़ाइम पे ज़र्बकारी है, खुदा के बाद हमारे घरों की बारी है। ये बेहिसी जो अज़ाइम पे ज़र्बकारी है, खुदा के बाद हमारे घरों की बारी है। जो हो सलीम या त्रिशूल की क़यादत हो, सदी सदी से मेरी इनसे जारी है। भाइयों, शुरू से देख लीजिए, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वक्त से देख लीजिए, जब से इस्लाम कायम हुआ है, किसी ईसाई और यहूदी कौमों ने इस्लाम को खत्म करने की कोशिश की है। इनका कहना यह है कि हमारी पैदाइश इसीलिए हुई है कि हम इस्लाम को खत्म करें।
आखिर दाना नाश्ता बहुत कीमती अंदाज से हम सबको मुस्तफिज फरमा रहे थे। इसके बाद में अकीब मोहम्मद सफियान को ये दावत दूंगा कि वो आए और 26 जनवरी के असल मकसद को इंग्लिश में पेश करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Today I am here to deliver a speech on Republic Day. Today's historic day, which is celebrated as the celebration of democracy. Every year across the country is the national festival of us India. Almost 77 years ago today, on 15th August 1947, our country was freed from the clutches of British. The British left this country, but since there was no constitution of India yet, even after independence for some days, according to the constitution of Britishers, the system of the country continued. But soon, those who were our great national leaders of that time in mutual formed and legislative committee under the leadership of Dr. Bhim Rao Ambedkar. And this committee was 2 years and 11 months of hard work. The Constitution of India was compiled, and on 26 January 1950, a copy of this law is submitted to our Parliament and the Legislative Assembly and Judiciary. This country of ours is the cradle of democracy. Religions and different nationals, all kind of people live here, and followers of every religion are present here. Therefore, in the Constitution of India, all religion and all nations exceptions are made. And the first clause of Constitution states that India is a secular and democratic country. That is, India has no official religion. But in this country, there is complete freedom of the followers of every religion. That every citizen here can live freely practicing his religion. This free clause of the Indian Constitution, in fact, this is the identity of our country. And by the following it, the country will develop and the country will develop. There will be an atmosphere of peace and equality. Now I would like to conclude with an ashar by Allama Iqbal, which is, Gaur farmayega, religion does not teach mutual respect. Religion does not teach mutual respect. We are Hindi. Our homeland is India. Yours truly, Sufyan Ahmed, signing off. Thank you. बहुत अच्छी माशाल्लाह। ये भी आपके सामने 26 जनवरी के असल मकसद को बयान कर रहे थे, तो इस तरह फरमा रहे थे असल अल्फाज में कि आज की तकरीब 77 साल पहले 1947 में आज़ाद हुआ था और 49 में ये आज़ाद हमको देश में कॉन्स्टिट्यूशन दे गया और आखिर में एक पैगाम दे गया अल्लामा इकबाल के शेर से, जिन्होंने इंग्लिश में बयान किया, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदू है हम, वतन है हिंदुस्ता हमारा। इसके बाद में बिला ताकीर मोहम्मद जैद साहब को दावत दूंगा कि वो आए, मैं चंद अल्फाज पेश करें। जैसा भी अंग्रेजी जबान में आपको बोला है, आज का जो उन्वान है वो यही है कि आप वो क्या। यकीनन देश आज़ाद 15 अगस्त 1947 को हुआ है, लेकिन असल आज़ादी 26 जनवरी 1950 को मिली है। क्यों मिली है? इसलिए कि उसने आपको आपके हुकूक बताए। डॉक्टर साहब भीम राव अम्बेडकर जी ने तो आपको आपके हुकूक बताए हैं, जैसे कि राइट टू इक्वालिटी है, राइट टू प्रैक्टिस, प्रोफेस, प्रोपोगेट, टीच जो रिलीजन है, और ये एक ऐसा हक है कि आपसे कोई नहीं छीन सकता। कानून में अगर आप देखेंगे तो आर्टिकल 26 क्लियरली ये चीज कहता है कि हर एक
فلانی شہری کو آزادی ہے کہ وہ اپنے دین کا پابند رہے، اس کو بتائے، اس کو پھیلائے، اس کو پوری پوری آزادی ملتی ہے۔ اس سے اپیل کروں گا کہ بچوں کو جتنا زیادہ پڑھا سکے، جتنی اچھی تعلیم دے سکے، اس کو آگے بڑھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اس کے بعد محمد طاہر جناب محمد ارشاد اصلی صاحب ہمارے والد محترم بھی ہیں، آپ حضرات کے سامنے وہ انشاءاللہ چند الفاظ میں اپنی بات پیش کریں گے اور پوری دعا کے ساتھ اس کا اختتام کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین کرام اور عزیز بچوں، وقت بہت کم ہے اور باتیں تو بہت زیادہ ہیں۔ قرآن پاک ایک آیت ہے جو قرآن پاک ساری دنیا والوں کے لیے بھیجا گیا، جس کے اندر ہدایت، سچائی، امانت داری، دیانت داری، اخلاق مندی، غیروں کے ساتھ محبت، اپنوں کے ساتھ محبت، غیروں کے حقوق، پڑوسی کے حقوق، اپنے گاؤں والوں کے حقوق، پورے ملک والوں کے حقوق، پورے ہندوستان اور بلکہ پوری دنیا کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قرآن پاک کو ہمارے پاس بھیجا۔ ہمارے نبی، ہمارے پیغمبر اور اوتار جو آئے تھے، یہ ایک قوم کے لیے نہیں آئے تھے بلکہ پوری انسانیت کے لیے آئے تھے۔ اور جب وہ عرب کے اندر تشریف لائے تو اس وقت کا حال دوستو یہ تھا کہ ساری دنیا میں غلامی، زیادتی پورے ملک عرب میں پھیلی ہوئی۔ اس وقت کی ہم ہسٹری پڑھتے ہیں، تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں، وہ چاہے کوئی بھی ہو، اس وقت تو حضور آئے تھے، لیکن ان سے پہلے یہودی، نصرانہ، دیگر اقوام، دیگر قومیں، ساری قومیں تھی، ان کے بیچ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیغمبر کو بھیجا، انبیاء کو بھیجا۔ اور اس دور میں آتا ہے کہ عورتوں کا حال یہ تھا، بچیوں کا حال یہ تھا کہ وہ زندہ دفن کر دیا جاتا تھا، زندہ درگور کر دیتے۔ عورتوں کا کوئی حصہ نہیں تھا انسانیت میں۔ عورتوں کی پیدائش، لڑکیوں کی پیدائش کو مایوس سمجھتے تھے۔ عورتوں کا اپنے گھروں میں جنم دینا آر سمجھا جاتا تھا، یہاں تک کہ اگر کسی کا انتقال ہو جائے، دیہانت ہو جاتا تھا تو عورتوں مردوں کے ساتھ ان کو بھی ستی کر دیا جاتا۔ عورت کے حقوق تھے، اس وقت عورت کے ساتھ زیادتی تھی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہی نہیں بلکہ اس وقت ظلم و زیادتی کا حال یہ تھا کہ ہر امیر آدمی غریبوں کو ستاتا تھا۔ غریب کو جو جتنا زیادہ ستا لیتا تھا، جتنی زیادتی کر لیتا تھا، جتنا ظلم کر لیا کرتا تھا، وہ بڑا مانا جاتا۔ کیا عمرہ کی حکومت تھی، مالداروں کی حکومت تھی، سرپسندوں کی حکومت تھی، زیادہ کیا وہ لوگ غریبوں کے ساتھ، بیواؤں کے ساتھ سب کچھ کیا کرتے۔ ایسے پرفتن دور میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر ایک اوتار بھیجا جس کو محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن نام، وہ صرف اسلام کے لیے نہیں، مسلمانوں کے لیے نہیں بلکہ ساری دنیا کی ہدایت کے لیے بھیجے گئے۔ اور انہوں نے بتایا اپنے قرآن کے ذریعہ کہ اسلام جو سکھاتا ہے وہ آزادی، جمہوریت سکھاتا ہے۔ من آتق رقبۃ مسلمۃ فقد آتق اللہ۔ اور فرمایا کہ آزادی انسانیت کا ایک حصہ ہے، آزادی ساری انسانیت کا حصہ ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو مخلوق دنیا میں پیدا کی ہے وہ آزاد پیدا کی ہے، وہ سب کو آزاد رہنے کا حق ہے۔ اور انہوں نے ایسا درس کیا
ایسا اپنے اللہ کے کلام کو پھیلایا کہ آج پورا عرب بلکہ پوری دنیا کے اندر یہ چیزیں ختم ہو گئی. سب سے پہلے تو عورتوں کو زندہ درجو کرتے تھے. ظلم زیادتی کرنا ہمارے سنویدھان ہمارے قانون کے ایک حصے میں ہے کہ اب کوئی کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرے گا, سب کو برابری کا درجہ دے گا. یہ ہمارے قرآن پاک میں ہمارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرما دیا, اور جو ساری دنیا کے لیے آئے. لیکن میرے محترم دوستو, آج افسوس ہے کہ آج انسانیت اس تمام چیزوں سے دور ہے. آج فرقہ پرستی ہو گئی, آپس میں لوگ بڑھ گئے, آپس میں تفرقہ ہو گیا, انسانیت ختم ہو گئی. مذہب کی آڑ میں آج ہم لوگ ایک دوسرے سے محبت کے بجائے نفرت کرتے. اور حقیقت یہ ہے کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. قرآن میں آئے کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو, کامیاب ہو جاؤ, منتشر مت ہو, کبھی تمہارا دشمن کوئی بات نہیں کر سکتا. یہ ہدایت اللہ نے قرآن کے ذریعے عام لوگوں کو پیغام دیا ہے, ایک فرقہ کو نہیں. یہی پیغام اگر ساری انسانیت پکڑ لے تو کیا مجال ہے کہ ہمارے ہندوستان میں, ہمارے ملک میں کوئی غیر آ جائے اور اپنا قبضہ کما لے, اور ہم ہندوستانیوں کو جو ہمارا ملک ہے چھین کر کے وہ اپنی حکومت کریں. ہم نے جب ان کی بات نہیں مانی, اپنے بڑوں کی, اپنے اوتاروں کی, اپنے پیغمبروں کی بات نہیں مانی, آج ہم منتشر ہو گئے. اور پھر آج ہم اس چیز کے شکار رہے تھے کہ انگریزی نے ہمارے ملک میں قبضہ کیا. اور تجارت کا ایک خاص پہلو ماسٹر صاحب نے ابھی بتایا, تجارت ہمارے یہاں جس طریقے سے عبادت کرنا فرض ہے, اس طریقے سے ہمیں تجارت کرنا بھی فرض ہے. کوئی بھی کام کا ہو, جب تک ہم تجارت نہیں کریں گے, پیسہ نہیں کمائیں گے, اپنے بچوں کا, اپنے بیوی کا, اپنے خاندان کا, اپنے پریوار کے, اپنے گاؤں کے, اپنے پڑوسی کے حقوق نہیں ادا کریں گے, دوستو ہمارے اندر انسانیت نہیں ہے. انسان تو کامل انسان یہ ہے کہ جو اپنے پڑوسی کا حق ادا کرے, تو چاہے ہمارا پڑوسی کیسا بھی ہو. ہمارا اسلام کسی کا دھرم یہ نہیں کہتا کہ اپنے برادر, اپنے ساتھ والوں کے ساتھ ہی مدد کی جائے, بلکہ ہمارا در, ہمارا مذہب یہ کہتا ہے کہ غیروں کے ساتھ ہمیں خاص طور سے احسان کرنا. اور تجارت کتنی اہم ہے. آج جو یہ ہندوستان انگریزوں کے چنگل میں آیا, سب سے پہلے واسکو دا گاما, اس نے باہری علاقہ سے آ کر کے, عرب سے آ کر کے ہندوستان میں آیا تجارت کی. اس وقت ہندوستان کو سونے کی چڑیا کہا جاتا تھا. ہندوستان سرسبز شاداب ملک, ہندوستان ایسی جگہ ہے جہاں ہر چیز کی فراوانی ہے, ہر چیز کی پیداوار ہے, ہر چیز یہاں موجود ہے, چاہے قلیل تعداد میں ہو چاہے کثیر تعداد. باہر کی نظریں جب پڑی تو انہوں نے کہا ہندوستان چلو. واسکو دا گاما آیا اور آہستہ آہستہ کلکتہ میں آ کر کے اس نے اپنی تجارت شروع کی, اور آپ 12 سن چکے ہیں. اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ جب نے فائدہ ہندوستان سے حاصل کیا تو دوسرے قوموں نے دیکھا کہ یہ تو بہت ہی اچھی جگہ ہے, ہندوستان, وہاں ہمیں بھی جانا چاہیے. دوسرے قومیں آئیں اور اپنے پیسے لگا کر کے ایسٹ انڈیا کمپنی وہاں پہ قائم کی, اور پھر آہستہ 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 اپنی تجارت کو مضبوط کرنے لگے. اور چونکہ ہمارا ہندوستان میں کیونکہ پڑھے لکھے لوگ کم ہیں, ہمارے پاس تعلیم نہیں, ہمارے پاس علم نہیں, ہمارے پاس شکشا نہیں. آج ہمارا بچہ 15 سال کا ہو جاتا ہے, ہم اس کو کام میں لگاتے ہیں, اس پہ دھیان نہیں دے پاتے کہ ہمارا بچہ جواری بن رہا ہے, کہ شرابی بن رہا ہے, کہ نشہ کر رہا ہے, کہ کس لائن میں جا رہا ہے. لیکن دوستو ان کے بچے اس لائن نہیں, ان کے بچے تو بالکل تعلیم کے میدان میں آ گئے. آج آپ دیکھ لیجیے ہمارے یہاں مشنری اسکولوں پہ دیکھیے کتنے محنت, کتنے اچھے اسکول چل رہے ہیں, کتنے اچھے کالج چل رہے ہیں. اور لیکن آج ہمارے اسکول, ہمارے گاؤں, ہمارے بچے, کتنے اسکول ہیں لیکن 50% بچے ایسے ہیں جو صرف نام لکھا ہوا ہے جاتے ہیں.
नहीं मेरे मोहतरम दोस्तों, कोई भी कौम का हो, जब तक कौम के अंदर तालीम नहीं होगी, तालीम का जज्बा नहीं होगा, तो कौम तरक्की नहीं करेगी। आज बाहर के लोग आए, तिजारत किया, फायदा उठाए और यहाँ से चले गए। आज हम लोग वैसे के वैसे रह गए, लेकिन जब होश आया तो हम लोग बहुत पीछे थे। तफसील आपने सुन ली, जंग आजादी हुई, लोगों की गर्दनें कटी और बड़े बड़े कत्ले आम हुए, हजारों की तादाद में उलमा को कत्ल किया गया। और ये नहीं कि सिर्फ उलमा, इस जंग आजादी में इब्तिदा तो अगरचे उलमा से हुई है, लेकिन बाद में बहुत सारे हमारे सुरमा जो हिंदुस्तान की जब उनकी आंखें खुली तो उन लोगों ने भी इसमें हिस्सा लिया और जंग आजादी में हिस्सा लेकर के उन्होंने भी शाने बशाने मिला करके हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई और सबने मिल करके अंग्रेजों से जंग लड़ी और वो कामयाब हुए। आज वो 26 जनवरी 1950 में जब मुकम्मल आजादी हो गई और हमारा संविधान बन गया तो ये कानून हमारे यहाँ लागू हो गया। कानून जो बना है वो 375 कानून, 375 लाख, जो हमारे सारे हिंदुस्तानियों के लिए, उसमें गरीब के हुकूक, मालदारों के हुकूक और खास तौर से जात बिरादरी कुछ हुकूक उनको मजीद दिए गए, कुछ मालदारों को कम दिए गए हैं, उनकी आबादी के हिसाब से, उनकी जरूरत के हिसाब से। ये हमारे हुकूक है। 375 हुकूक बनाए गए हैं और 372 लोगों की कमेटी बनाई गई और उसको जब इन लोगों ने तैयार किया तो भीमराव अम्बेडकर जो सदर उसके थे उनके सामने पेश हुआ और उन्होंने सबको इकट्ठा करके उसको तजवीज पेश की। उस कमी ज्यादती हुई वो पूरा, और फिर उसके बाद यही नहीं बल्कि 375 लोगों ने जो बनाई वह असेंबली में पेश हुआ। उसके बाद फिर अवाम में भी वो आर्टिकल जो बनाया गया 375 अवाम के सामने भी भेजा। हजारों की तादाद में वहाँ खतूत आए कि ये आर्टिकल सही है, ये मुनासिब है या नामुनासिब है। जैसे आजकल हम लोग मोबाइल में, तो मेरे दोस्तों मोहतरम भाइयों, हमारा ये देश, हमारा जो संविधान बना है, ये हर एक शख्स का हक यहाँ है। जमहूरी का मतलब है ये हुकूमत हमने बनाई है, हम जिसको चाहेंगे उसको अपना बादशाह बनाएंगे और जिसको चाहेंगे उसको हटा देंगे। ये हमारा हक है, हम हक हासिल करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। ये हमारी हुकूमत, हमारा संविधान ये कहता है। ये हमारी आज कमी है जो आज हम अपने हुकूक को हासिल नहीं कर पाते। हम तहसील जाते हैं, एक एप्लीकेशन नहीं लिख पाते, हम थाने जाते हैं, एक एप्लीकेशन लिख नहीं पाते, दूसरे के मोहताज हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने हमें अक्ल सलीम दी है, हमें दिमाग दिया है। आज जो ये लोग साइंसदान हैं, चांद पे चले गए, सूरज पे जाने की तैयारी हुई है, बड़ी बड़ी मिसाइलें बनाई गई हैं, अब बड़े बड़े रिसर्च हो रही है। कौन है? हमारे आपकी तरह ये भी एक इंसान है, आदमी है, ये कोई अलग से नहीं आए हैं। बस फर्क इतना है कि उन्होंने अपनी जमीन को बेच करके, अपनी जायदाद को बेच करके, अपने पेट को काट करके अपने बच्चों को पढ़ाया लिखाया। आज देखिए बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियां, सर सैयद अहमद खान जिनके पास कुछ भी नहीं था, आता है कि तकरीबन जमीन सारी बेच बाज के 10,000 रुपए उनके पास थे, जो लेके गए और कहा कि भाई यही मेरे पास सब कुछ है, मैं पढ़ना चाहता हूँ। और पढ़े और पढ़ने के बाद बड़ी यूनिवर्सिटी का ये यार सारी यूनिवर्सिटी का, सारे कॉलेजों का है और सारे ऐसे बड़े बड़े सुरमाओं का है जिन्होंने आजादी में अपनी जान कुर्बान कर। एक नहीं, सैकड़ों नहीं, हजारों की तादाद में शुहदाए कराम इस दुनिया के अंदर हमारे पुरखे, वो हमारे बाप दादा ही हैं। हम ये न सोचे कि गैर नहीं, हम सिलसिला सोचेंगे तो यहाँ से पहुँचते 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 आदम अलैहिस्सलाम तक पहुँचा। तो कौन है? वो हमारे बाप ही तो है, हमारे दादा ही तो है। वहां तक ये सिद्धी इंसानियत की दुनिया में आई है, सब एक दूसरे के भाई भाई हैं। आज हम लोग आपस में बिगड़ गए हैं, हमारा शिराजा बिखर गया है,
ہمارے اندر آپس میں نااتفاقی ہو گئی، بھائی چارگی ختم ہو گئی، یہ صرف کمی کس بات کی ہے؟ ہمارے علم تعلیم کی کمی ہے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ ہم جس وقت متفق ہو جائیں گے اس وقت ایک ہو جائیں گے، ہمارا کوئی بھی بال بیکار نہیں کر سکتا۔ اس لیے دوستو ہماری طرف سے یہ پیغام ہے اور ساری انسانیت کے لیے پیغام ہے کہ واعتصموا بحبل اللہ جميعا، ایک بن جاؤ، نیک ہو جاؤ گے۔ جب تک ہم ایک تھے، جب تک ہمارے ملک کو دوسرا کوئی نہیں قبضہ کر پایا، اور جہاں مل گئے وہ ہمارے ملک پہ دوسروں نے قبضہ کر لیا۔ اور جب سدھار آیا، قربانیاں دی، اپنی جان کی بازی لگائی، تو پھر دوبارہ ہمارا ملک واپس آ گیا۔ اس لیے ہر شخص، ہر شہری، ہر ملک کا رہنے والا، اس کا یہ حق ہے کہ اپنے تمام حقوق کو حاصل کرنے کے لیے جدوجہد کر سکتا ہے، اور اس کے لیے ہمیں اپنے بچوں کو پڑھانا ہوگا، تعلیم کے میدان میں آگے آنا ہوگا۔ وقت بہت کم ہے، باتیں تو بہت تھی، لیکن اسی بات پہ اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ یہ پروگرام الحمدللہ اپنی کامیابی کے ساتھ وقت پر پہنچا، لیکن بس ایک کمی رہ گئی کہ جن حضرات کو دعوت دی گئی تھی تمام لوگوں تک یہ خبر پہنچ گئی تھی، لیکن افسوس کہ وہ حضرات نہیں آ سکے، اپنے عذر کو پیش کرتے رہے۔ یہ ہماری اور آپ کے معاشرے کی بہت بڑی کمی ہے۔ ایسے پروگرام میں ہم سب کو بڑھ چڑھ کے حصہ لینا چاہیے اور آگے بڑھنا چاہیے۔ دوسری بات کہ جو حضرات یہاں پر تشریف لائے ہیں، میں ان کا بہت بہت تہ دل سے شکر گزار ہوں کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت لا کر کے ہمیں اور ہم تمام مجلس کو کامیاب بنایا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی اس کاوش کو قبول فرمائے۔ اس کے بعد میں یہاں سے دعا کی درخواست کروں گا کہ دعا کے بعد اختتام کریں۔ چلیے دعا کر لیں۔ اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين۔ اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو، خطاؤں کو، غلطیوں کو معاف فرما، ہماری کمی کو، تائیوں کو دور فرما۔ اے اللہ ہم سب کو ایک اور ایک بنا۔ اے اللہ آپس میں بھائی چارگی عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے ملک کے اندر امن و امان قائم فرما، امن و امان کی فضا قائم فرما۔ دشمنوں کے شر سے ہمارے اس ملک کی حفاظت فرما، دشمنوں کے فتنے سے ہمارے ملک کی حفاظت فرما۔ اے اللہ دشمنوں کے فتنے سے ہمارے اس ملک کی حفاظت فرما، دشمنوں کے فتنے سے ہمارے اس ملک کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہمارے گاؤں کے اندر، دشمنی کے اندر، اے اللہ خوشگوار پیدا فرما۔ اے اللہ نااتفاقی سے، اے اللہ ہم سب کو دور فرما، ایک اور اتحاد کے ساتھ رہنے کی توفیق فرما۔ ہمارے ملک ہندوستان کے اندر امن و امان کی فضا قائم فرما۔ اے اللہ جو ہم میں بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما، جو بے روزگار ہیں اے اللہ انہیں روزی عطا فرما۔ اے اللہ جو ناجائز مقدمات میں پھنسے ہیں اے اللہ ان کی رہائی کی صورت پیدا فرما۔ اے اللہ ہمارے بچے جو کسی دھرم، کسی مذہب کے ہوں اے اللہ ان کے ساتھ خیر کا معاملہ عطا فرما۔ ہمارے بچے بچیاں جو آج بے راہ روی اختیار کیے ہوئے ہیں اے اللہ ان کو صحیح راستے پر لانے کی توفیق نصیب فرما۔ پیرنٹس، والدین جو اپنے بچوں کی لائف سے پریشان ہیں اے اللہ ان کی پریشانی کو دور فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔